اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. آخر الزمان کی چند ایک نشانیوں میں ایک خاندانی نظام کا ختم ہو جانا اور آپس میں جو پیار محبت اور اخلاق کے جو سینٹیمنٹس ہیں ان کا ڈکلائن کر جانا یا ان کا ایلیمینیٹ ہو جانا بھی واضح نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی جذبات کے سرد ہو جانے سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس زمانے میں امام مہدی ظہور فرمائیں گے جب بڑے اپنوں سے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے اور طاقتور اپنے سے کمزور پر رحم نہیں کرے گا۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت پڑوسی سے بد رفتاری اور رشتہ داری کو ختم کر دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو مختلف روایات اخذ کی گئی ہیں امام مہدی کے ظہور سے قبل، اس میں ایک اخلاقی فساد بھی ہے، اور اخلاقی فساد کے اندر جو جنسی فساد ہے وہ کبھی بھی برداشت کے قابل نہیں رہا۔ کسی بھی معاشرے کا آپ جائزہ لے لیں، کسی بھی معاشرے میں آپ چلے جائیں، کسی ملک میں چلے جائیں، کسی سوسائٹی میں چلے جائیں، جنسی فساد کو ہر کوئی برا سمجھتا ہے۔ اخلاقی فساد باقی پھر بھی کسی حد تک برداشت کیے جا سکتے ہیں، ان میں تحمل آ سکتا ہے، لیکن جنسی فساد کہیں بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کے اندر جب پہلوی سلطنت نے 2500 سالہ اقتدار کا جشن منایا تو وہاں پر شیراز کے اندر جس قدر انسانی زندگی کی بدترین نمائش کی گئی تھی اس کو ہنر شیراز کا نام دیا گیا۔ اس پر ایران میں رہنے والے تمام طبقات نے اس کے اوپر کرٹیسزم کیا، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ حالانکہ اس وقت کی جو حکومت تھی اس نے اس کو کہا کہ یہ ہم تو اپنا ایرانی کلچر پروموٹ کریں، لیکن در حقیقت وہ ایرانی کلچر نہیں، وہ ایک جنسی فساد تھا جس کی پروموشن کی گئی اور جس کو پوری دنیا میں ہائی لائٹ کر کے دراصل ایران کا جو بنیادی کلچر جو اسلامک کلچر تھا اس کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ ایک اور حدیث یہاں پر اس زمن میں کوٹ کی گئی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی مگر جب روزے روشن میں عورتوں کو پکڑ کر کھلم کھلا راستوں میں ان پر تجاوز کیا جائے گا، نہ کوئی شخص اس کام کو برا سمجھے گا اور نہ کوئی اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدام اٹھائے گا۔ اس وقت سب سے اچھا انسان وہی ہوگا جو کہے گا کہ کاش یہ کام راستے میں نہ کیا جاتا۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ حیوانوں کی طرح راستوں میں ایک دوسرے پر حملہ کریں گے اور آپس میں جنگ کریں گے۔ اس وقت ان میں سے ایک دوسرے کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ راستے پر زنا کرے گا، پھر دوسروں کو تجاوز کا موقع دے گا، اور یہ فعل یکے بعد دیگرے ہوگا۔ نہ کوئی اس بدکاری سے منع کرنے والا ہوگا، نہ کوئی اس حالت کو بدلنے والا ہوگا۔ اس وقت تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہوگا جو کہے گا کہ کاش اگر یہ لوگ چھپ کر لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر یہ کام کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ آخر الزمان کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ کم اولاد کی آرزو کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت اس وقت آئے گی جب 5 والا 4 کی، 4 والا 3 کی، 3 والے 2 کی اور 2 والے 1 فرزند کی آرزو کرنے لگیں گے، اور جس کی 1 اولاد ہوگی وہ کہے گا کہ کاش میں صاحب اولاد ہی نہ ہوتا۔ نیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد بھی یہاں نقل کیا گیا ہے کہ قیامت اس وقت برپا ہوگی جب لوگ کم اولاد کی آرزو کرنے لگیں گے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت اس زمانے میں حمل ساقط کرنے کے علاوہ اولاد کے زیادہ ہونے میں بھی مانع بنیں گے لوگ۔ اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم